اچھا جی، اصول الشاشی پیج نمبر 77 یعنی 77 نمبر صفحہ ہے جی میری کتاب میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطل باطل باطل۔ اچھا، اب بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو جو راوی روایت کرتے ہیں وہ راوی تین قسم کے ہیں۔ ایک ہے مومن مخلص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو سنتے بھی ہیں اور کلام کی منشا کو سمجھتے بھی ہیں۔ وہ روایت جو بات سنتے ہیں ٹھیک ٹھیک آگے روایت کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ایک راوی وہ بھی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں مومن نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے مومن ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے کو بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے کو مومن کہتے ہیں لیکن وما ہم بمومنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے کیونکہ دل سے وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے۔ ایک یہ بھی مومن تھے، ایک یہ بھی راوی تھے، دو ہو گئے۔ تیسرا راوی حضرت علی نے فرمایا تھا وہ ہے جو ہے تو مومن لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ اس کو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اگر دیہاتی ہے، آیا کچھ بات سنی کچھ نہ سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی منشا بھی نہ سمجھ سکا، اس نے جو سنا وہ اپنے حساب سے آگے روایت کر دیا، ہے مومن ہی لیکن بات کی تہ میں نہ جا سکا، بات کی حقیقت نہ سمجھ سکا، اس بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو نہ سمجھ سکا۔ ایک راوی وہ بھی ہے۔ تو یہ تین قسم کے راوی ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے جب بھی کوئی روایت سامنے آئے خبر واحد، تو اس کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ خبر واحد ٹھیک بھی ہے یا نہیں، وہ بات چل رہی تھی ہماری۔ اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیش کیا جائے گا قرآن مجید پر۔ اگر یہ خبر واحد قرآن مجید کے مخالف ہوئی، قرآن پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اس کو پیش کیا جائے گا خبر مشہور پر بھی۔ اگر یہ خبر مشہور کے مطابق ہوئی تو ٹھیک، مخالف ہوئی خبر مشہور پر عمل ہوگا، واحد کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، قرآن پر پیش کرنے کی مثال کیا ہے؟ یہ میں نے کہا تھا پیج نمبر 77۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حدیث ہے، خبر واحد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا، جو عورت اپنا نکاح خود کرے بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تین مرتبہ اس نے فرمایا، شدت کے ساتھ اس نکاح کی نفی فرمائی کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے
معنی یہ ہوا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ خبر واحد تو یہ کہہ رہی ہے، اور یہ خبر واحد مخالف ہے کس کے؟ قرآن مجید کی آیت کے۔ جب ہم نے اس کو پیش کیا قرآن مجید پر تو یہ قرآن مجید کے مخالف نکلی۔ خرج مخالفا، خرج اے ظہر مخالفا، قرآن لقولہ تعالی، اس آیت کے مخالف ہونا اس آیت کا بالکل ظاہر اور بدیہی ہے، اس خبر واحد کا اس آیت کے مخالف ہونا بالکل بدیہی ہے۔ کون سی آیت کے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو متعلقہ عورتوں کی آگے شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو مت روکو، ان عورتوں کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر یہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو اے ولیو، اے عورت کے سرپرستو، تم ان کو مت روکو۔ اب ینکحنا کا فاعل کون ہے؟ ینکحنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یضربنا کے وزن کے اوپر ینکحنا آ گیا، تو فاعل کون ہے؟ جمع مؤنث غائب ہے تو عورتیں فاعل ہیں، تو مانا جب عورتیں نکاح کریں تو تم ان کو ولیو نہ روکو، ٹھیک ہے۔ تو آ، تو عورتیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا آیت کا کہ عورتیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس آیت میں کہ ان ينكح وليها، کہ اس کا ولی نکاح کرائے آگے، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا جب یہ عورتیں خود سے نکاح کریں کسی کے ساتھ تم ان کو مت روکنا، ٹھیک ہے۔ اذا تراضوا بینہم، بشرطے کہ یہ معروف اور مناسب جگہ کے اوپر نکاح کر رہی ہوں، تو پھر ان کو نہ روکنا۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ آگے فرماتے ہیں یہ تم کو نصیحت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور اسی میں پاکیزگی بھی ہے اور طہارت بھی۔ مناسب جگہ پر نکاح کرنا چاہ رہی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم فلاں جگہ پر نکاح کر لیں، اور جگہ مناسب بھی ہے، اس میں کوئی دنیاوی اور دینی لحاظ سے کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو نہ روکنا، پھر ان کی پسند کی شادی کی جگہ جہاں یہ پسند کرنا شادی کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا، ان کو کرنے دو۔ معنی یہ ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالنا۔ تو اب یہ آیت چاہتی ہے ینکحنا، یہ عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نہ روکو، معلوم ہے عورت خود سے نکاح کر سکتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، اور وہ خبر واحد چاہتی ہے نہیں کر سکتی۔ تو اب ضابطے کے اعتبار سے جب خبر واحد قرآن کی آیت کے مخالف آ جائے تو قرآن کی آیت پر عمل ہوگا، اور کس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ خبر واحد کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ عورت اگر ولی کی اجازت کے بغیر بھی بالغہ عورت نکاح کرے، اس کا نکاح جائز ہے، اس آیت سے ثابت ہو، کیونکہ یہ بات چل رہی ہے مطلقہ کی، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ اگر آگے اپنا نکاح کرنا چاہتے، اور ظاہر ہے جو مطلقہ ہوگی وہ بالغ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس سے بظاہر یہ بالغ عورت اگر اپنا نکاح کرنا چاہے تو اس کو تم مت روکنا۔ نابالغ اگر نکاح کرے گی، نابالغہ، وہ تو نکاح منعقد کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوگا، بات بالغہ عورت کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت چاہتی ہے عورت خود سے نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ اذا تراضوا بینہم، معروف جگہ پر، یعنی کف میں نکاح کرے، تو وہ تو منعقد ہو جائے گا ولی کی اجازت کے بغیر بھی۔ ہاں اگر غیر کف میں کرے گی وہ تو ہمارے نزدیک بھی نہیں، وہ تو ہمارے نزدیک بھی بات کف کی ہو رہی ہے۔ آیت سے ثابت ہو گیا کف میں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو، اس کو نکاح کرنے دو، یہ نکاح ہو جائے گا۔ آیت چاہتی ہے ہو جائے گا، روایت چاہتی ہے مطلقاً کسی بھی صورت میں، کف ہو یا غیر کف ہو، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو۔
آیت پر عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھ لیں خبر واحد کیا، ایما امرأۃ نکحت نفسہا، جو عورت خود سے اپنا نکاح کرنا چاہے، بغیر اذن ولیہا، ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحہا باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ خرج مخالفا، یہ خبر واحد بظاہر مخالف ہے لقولہ تعالی، قرآن مجید کی اس آیت کے، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، تم مت روکو ان عورتوں کو اے ولیو، ان ینکحن ازواجہن، جب یہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، تم نہ روکو۔ معلوم ہے یہ کر سکتی ہیں نکاح، کیونکہ ینکحن کا فاعل عورتیں ہیں۔ تو اب فإن الکتاب یوجب تحقیق النکاح منہن، قرآن مجید کی آیت یہ چاہتی ہے کہ عورتوں کی جانب سے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر واحد چاہتی ہے نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ تو آیت پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ وَمِثَالُ الْعَرْضِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ، اس کی دوسری مثال کہ جب خبر واحد کو اگر یہ چیک کرنا ہو کہ یہ خبر واحد ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خبر مشہور پر بھی پیش کرو۔ اگر یہ خبر مشہور کے مطابق ہے تو ٹھیک، پر عمل کر لیا جائے گا، اور اگر خبر مشہور کے مخالف ہے تو خبر مشہور پر عمل ہوگا۔ ضابطہ کیا ہے؟ خبر مشہور پر عمل ہوگا۔ اس صورت میں خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، روایت القضاء بشاہد و یمین، حدیث میں آیا خبر واحد ہے کہ ایک مسئلہ، ایک معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدعی تھا نا، جس نے دعویٰ کیا تھا، اس کو فرمایا کہ گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا گواہ تو ایک ہی ہے میرے پاس۔ اصل میں اچھا ایک گواہ پیش کرو اور قسم بھی تم اٹھا لو، مدعی سے فرمایا۔ تو یہ قسم قائم مقام دوسرے گواہ کے بن جائے گی، تو ایک گواہ اور اسی مدعی سے قسم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ یہ خبر واحد ہے۔ اب یہ خبر واحد فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخَالِفًا، یہ خبر واحد خبر مشہور کے مخالف، اور خبر مشہور کون سی؟ لقولی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ خبر مشہور جو حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ذمے دو گواہ ہیں۔ بینہ مانا دو گواہ، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو جس پر دعویٰ کیا گیا تھا، یعنی مدعا علیہ اور منکر، اس کے ذمے قسم آ جائے گی، مدعی کے ذمے قسم نہیں۔ والیمین علی من انکر، تو منکر یعنی مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے۔ اب یہ خبر مشہور اس خبر واحد کے مخالف ہے۔ خبر واحد چاہتی تھی مدعی کے پاس اگر ایک گواہ بھی ہے تو اسی مدعی سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اور خبر مشہور چاہتی ہے نہیں، اس مدعی کے ذمے دو گواہ ہیں، گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ اور منکر کے ذمے قسم ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے، مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، تو مدعا علیہ کی قسم پر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ خبر واحد خبر مشہور کے خلاف، تو خبر مشہور پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا۔ دو مثالیں، خبر واحد اگر قرآن کے مخالف، قرآن پر عمل، خبر واحد کو چھوڑ دے، مثال گزر گئی۔ اسی طرح خبر واحد اگر خبر مشہور اور خبر متواتر کے مخالف آئے گی تو خبر مشہور اور متواتر پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دی۔ یہ مثال بھی گزر۔ تیسری مثال، وباعتبار هذا المعنى، اسی وجہ سے ہم نے کہا راوی تین قسم کے ہیں۔ ایک مخلص مومن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی حقیقت کو اور اس کی منشا کو بھی سمجھ، اور ایک اس دور میں منافق بھی ہوتے تھے اور ایک دیہاتی بھی ہوتے تھے جو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، کچھ سنا کچھ نہ سنا، ویسے ہی اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا۔
فرمایا کچھ تھا، بیان کچھ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کا منشا ہی بدل گیا. ایسے بھی تھے حالانکہ مومن تھے. سمجھے؟ تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کہ کون سی خبر واحد ٹھیک، کون سی ٹھیک نہیں، قرآن پر پیش کرو، خبر مشہور پر پیش کرو، اس کے مطابق عمل کر لو، مخالف تو خبر واحد کو چھوڑ. اسی طرح وباعتبار هذا المعنى، اسی وجہ سے کہ تین قسم کے راوی ہوتے تھے اردو کے دور میں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں خبر واحد کو چیک کرنے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ یہ جو خبر واحد یعنی ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے حضور کے دور سے اور کوئی بیان نہیں کر رہا اس روایت کو، یہ روایت کہیں ظاہر کے مخالف تو نہیں ہے. اگر ظاہر کے مخالف ہے تو بھی خبر واحد پر عمل نہیں، تو بھی اس خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے. یہ تیسری صورت آ گئی خبر واحد کو چھوڑ. سمجھے؟ اس کی مثال کہ جس میں خبر واحد ظاہر کے مخالف تھے، کہنے لگے اس کی، یا یوں کہیں اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک راوی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق اس راوی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. سمجھے؟ وہ معاملہ جو ہے اس کا تعلق ایک عموم کے ساتھ، عموم بلوہ ہے، یعنی سب لوگوں کے ساتھ، ہزاروں لوگوں کے ساتھ اس کو معاملے کا تعلق ہے. سمجھ آ رہی؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ روایت کرنے والا وہ ایک ہی راوی ہے. اب یہ بات ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کیونکہ اس معاملے کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ تھا اس لیے صرف اسی نے روایت کیا، باقیوں کو تو کانوں کان خبر نہ ہوئی. معاملہ تو ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے اس کا تعلق معاملے کا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ، اور بیان صرف یہ کر رہا ہے. تو یہ بات ظاہر کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس معاملے کا تعلق سارے لوگوں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ حدیث ہوتی تو پھر اور بھی صحابہ بیان کرتے، اور تو کسی نے بیان نہ کی، نہ کسی صحابی نے اور بیان کی، نہ کسی تابعی نے بیان کی. اب یہ ایک ہی بندہ بیان کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حالانکہ اس کا تعلق اور لوگوں کے ساتھ بھی تھا. تو اب اس صورت میں باقی صحابہ کا متہم ہونا لازم آتا ہے، اور تقصیر اور کوتاہی کی نسبت صحابہ کی طرف ہوگی کہ بھئی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تو انہوں نے آگے ہم تک کیوں نہ بیان کی اور اس کے اوپر عمل کیوں نہ کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ نہ ان کا عمل ثابت ہے، نہ انہوں نے اس حدیث کو حدیث کے طور پر آگے بیان کیا، کیونکہ تعلق اس حدیث کا ان کے ساتھ بھی تھا. تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ روایت کا تعلق سارے صحابہ کے ساتھ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور روایت کرنے والا نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، لہذا روایت ٹھیک نہیں، روایت پر عمل نہیں. مثال کے طور پر ایک راوی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک راوی روایت کرتے ہیں، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا جی، کیا؟ وہ یہ کہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز میں پڑھی. نماز پڑھا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام تھے. تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، بلند آواز میں جہرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھی. اب یہ خبر واحد ایک راوی اس کو روایت کر. اب آپ دیکھیے یہ جو روایت ہے، سمجھے، تو یہ نماز کا تعلق جو ہے وہ تو سارے صحابہ کے ساتھ ہے. سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے اور دن میں بار بار پڑھتے تھے، رات میں بھی پڑھتے تھے، مغرب میں بھی، شام میں بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی.
ہر روز بار بار نماز ہو رہی ہے، نماز والے معاملے کا تعلق سارے صحابہ کے ساتھ ہے۔ اور عجیب بات ہے، ایک بندہ یہ روایت کر رہا، کسی اور صحابی نے اس کو روایت ہی نہیں کیا، نہ صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، سمجھے؟ تو تو یہ روایت بظاہر خبر واحد یہ مخالف ہے ظاہر کے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہرن کیا کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، تو خالی ایک بندہ تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ تو سینکڑوں ہزاروں صحابہ پڑھتے تھے۔ تو کوئی اور بھی اس کو روایت کرتا، یا صحابہ خود اس پر عمل کرتے، یا تابعین اس پر عمل کرتے، تو تابعین کا زمانہ بھی خیر القرون کا زمانہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ روایت ہو اور آگے وہ روایت نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں، اس انداز میں تو متہم ہو جائیں گے، تہمت والے ہو جائیں گے، اور تقصیر اور کوتاہی کی نسبت ان کی طرف کرنا لازم آئے گی۔ انہوں نے کوتاہی کی، حدیث پر عمل نہ کیا، انہوں نے کوتاہی کی، اس حدیث کو آگے بیان ہی نہ کیا، نہیں سمجھا؟ حالانکہ وہ حضرات تو ایسے نہیں تھے، وہ حضرات تو ایسے نہیں تھے، وہ تو خیر القرون کا دور تھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے پیاری ہستی اور پاکیزہ ہستی صحابہ کی ہے۔ کیا انہوں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ حضور نے میرے والا، حضور والا، اس کے بعد صحابہ والا، اس کے بعد تابعین والا۔ ان کے خیر ہونے کی گواہی حضور نے دی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا یہ سارے کوتاہی کریں، روایت کو آگے بیان نہ کرے، عمل نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ روایت خلاف ظاہر خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے، ظاہر پر عمل کیا جائے۔ دیکھ لیں، وَمِن صور مخالفت الظاہر، اچھا اسی طرح اگر یہ خبر واحد مخالف ہو ظاہر کے، لا يعمل به، اس پر عمل نہیں ہوگا، اور ظاہر کے مخالف ہونے کی صورت یہ بنے گی کہ عدم اشتہار الخبر، کہ خبر مشہور نہ ہو، خبر واحد مشہور نہ ہو، فیما یعم به البلوى، حالانکہ اس خبر کا تعلق عموم کے ساتھ ہے، عموم بلوہ ہے، سارے لوگوں کے ساتھ اس خبر کا تعلق ہے، راوی کی ذات کے ساتھ نہیں۔ الصدر الاولی، صحابہ کے دور میں بھی، والثانی تابعین کے دور میں بھی، اس خبر کا تعلق سارے لوگوں کے ساتھ ہے، عام لوگوں کے ساتھ۔ اور صحابہ اور تابعین کا دور اس لیے ذکر کیا کہ یہ خیر القرون کا دور ہے۔ بعد میں تو شر پھیل گیا، بعد میں تو بدعات بھی عام ہو گئی ہیں، نئی نئی باتیں لوگوں نے دین میں گھڑنا شروع کر دی۔ بات کا معاملہ تو یہ ہوا، اسے بات کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحابہ کی اور تابعین کی، جن کے خیر ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان کے دور میں یہ سارے صحابہ کے ساتھ، سارے تابعین کے ساتھ اس حدیث کا تعلق تھا، اور ایک کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کو روایت نہیں کی۔ یہ ہو نہیں سکتا صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں اور صحابہ کے سامنے معاملہ آئے اور وہ آگے اس کو بیان ہی نہ کریں یا اس پر عمل ہی نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لِأَنَّهُمْ لَا يُتَّهَمُونَ بِالتَّقْصِيرِ، ان کو ہم متہم یعنی تہمت نہیں لگا سکتے صحابہ پر تقصیر اور کوتاہی، وہ اپنی گردنیں کٹوا سکتے تھے، حضور کے دین اور سنت کے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کر سکتے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فی متابعت السنتی، سنت کی پیروی میں پھر صحابہ کے اوپر تہمت آئے گی کوتاہی کی، جو تہمون بالتقصیر، انہوں نے عمل ہی نہ کیا، انہوں نے آگے روایت ہی نہ کیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ صحابہ تھے، وہ کوئی ہم نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم کمی بھی کر لے، کرتے بھی ہیں کمی، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، ان کی تربیت تو حضور نے فرمائی تھی، ان کو حضور کی صحبت ملی تھی، اسی لیے صاحب وہ نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ الْخَبَرُ،
جب یہ حدیث مشہور نہ ہوئی حضور کے دور میں، تابعین کے دور میں، مع شدت الحاجتی، حالانکہ اس کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ ہر شخص نماز پڑھتا ہے، وعموم البلوہ، اور نماز کا تعلق، اس معاملے کا تعلق ہر صحابی کے ساتھ ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے، اور ایک کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر رہا اس بات کو، کون؟ تو یہ خبر واحد مخالف ہے ظاہر کے، کان ذلک علامت عدم صحتہ، تو ظاہر کے مخالف ہونا، سمجھے، یہ علامت ہے اس کے صحیح نہ ہونے کی، اس کیس میں بھی خبر واحد کو چھوڑ دیا۔ جی میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی آپ کے، جی یہ چیز رہ تو نہیں گئی، کلیئر ہو گئی؟ جی استاد جی۔ ایک دو مثالیں اور بھی سنیں، وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ، یہ تو شریعت قرآن اور حدیث سے مثالیں تھی، وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ، فی الحکمیاتی کیا معنی؟ اے فی الفقہیاتی، فقہ میں اور مسائل میں اس کی مثال، فقہی مسائل میں اس کی مثال کیا بنی؟ اس کی مثال کہ اس اصول کی مثال کہ خبر واحد اگر ظاہر کے خلاف ہو تو معتبر نہیں ہوگی، کیا معنی؟ ظاہر کے مطابق ہو تو معتبر ہوگی، ظاہر کے خلاف ہو تو معتبر نہیں۔ تو فقہ میں، مسائل میں اس کی مثال کیا بنے گی؟ قرآن و حدیث سے ہٹ کر مسئلے میں اس کی مثال کیا بنے گی؟ کہ اس کی مثال یہ بن سکتی ہے، اذا اخبر واحد، ایک آدمی نے آ کر خبر دی، خبر واحد ہو گئی نا، ایک آدمی نے خبر دی کس بات کی؟ ان امرأته حرمت علیہ بالرضاع الطارئ، ایک آدمی نے کسی بندے کو خبر دی، تو نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے نا، فرض کر لیں اس کی شادی ہو گئی تھی 1 مہینے کی بچی کے ساتھ، شادی تو 1 دن کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، رخصتی نہیں ہوگی نا۔ اچھا یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا آخری دور تھا، تو انہوں نے، بلکہ ابھی بھی کچھ وکیل حضرات نے مجھے کچھ عرصہ پہلے رمضان سے کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے بلایا ہوا تھا ایک پروگرام میں، اس میں شہباز شریف صاحب کے آخری دور میں جو بات ہوئی، وہ اس میں انہوں نے وکیلوں کو بھی بلایا ہوا تھا، کے ساتھ ساتھ پھر وہ تمام مکاتب فکر سے، شیعہ سے، بریلیوں سے، سب میں مکاتب فکر سے ایک ایک عالم کو بلایا ہوا۔ اچھا دیوبندیوں کی طرف سے ہمارے مکتبے کی طرف سے مجھے بلایا ہوا تھا، ایفلیٹس ہوٹل میں ایک پروگرام ہوا، تو اس کا جب ہم نے جا کر عنوان دیکھا وہ یہ تھا کہ 17 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، نکاح بھی کیا نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح باطل ہوگا، اگر چھپ کر کر لیا تو بچہ ہو گیا تو بچے کو لے لیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے وغیرہ وغیرہ سارے قانون کے ہوئے۔ تو وہ سب سے پہلے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، اسی بات کو میں نے پکڑ کر یہاں سے شروع کیا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، ایک روایت میں آ رہا ہے 7 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو 17 سال سے کم میں ہو نہیں سکتا، 9 سال کی عمر میں تو عائشہ کی رخصتی ہو گئی تھی، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ کہہ لیں کہ 9 سال کی عمر میں میں کہ 9 سال تو اب دیکھیں ہمارے ہاں بچی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی اٹھان نہیں ہوتی، ان میں تو عربوں میں تو لڑکی بہت جلدی جوان ہو جاتی تھی، آج بھی آپ پہاڑی علاقوں میں، ایسے علاقوں میں چلے جائیں تو 9 سال 10 سال 11 سال کی بچی پوری عورت نظر آئے گی آپ کو، تو جہاں وہ بڑی لگے، عورت بن جائے، برداشت کے قابل ہو، وہاں اس کی رخصتی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی، لیکن نکاح تو 1 دن کی بچی کا بھی ہو سکتا ہے، تو مخالف یہ تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ پھر حضرت حمزہ کی بچی کا جب نکاح ہوا تو وہ گود میں تھی اس وقت، تو اس وقت نکاح ہو گیا تھا، تو حضور کے دور کی بات بتا رہا ہوں تمہیں، تو خیر اس طرح کی 2 4 مثالیں دی، اب وہ خاموشی تاری ہوگی ادھر ہی۔ تو میں نے کہا وہ رخصتی کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ رخصتی تب ہو جب وہ رخصتی کے قابل ہو، اور اس میں بھی ہم ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بچی کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔
ابھی میں نے بتایا نا، یہ ابھی رمضان سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے بھی وکیلوں نے، اس سے پہلے بھی ایک سرکاری پروگرام ہوا، وہ بھی کسی ہوٹل میں، وہاں پر بھی یہی مسئلہ چلا تھا، وہاں پھر ہم نے یہی بات کی، اور الحمدللہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، ہو نہیں سکتا، کہتے ڈیٹ چلو رخصتی کی ڈیٹ دے دیں، تو رخصتی کی بھی ڈیٹ ہم نہیں دے سکتے، اللہ نے دی تو میں کہاں سے دے دوں، کیونکہ یہ لڑکی کے اوپر ہے، لڑکی اگر جوان مثال کے تو 11 سال کی عمر میں، تو 11 سال میں ہو جائے گا، 10 سال میں 10 سال، عائشہ کی 9 سال میں، اور اگر وہ 14 سال میں بھی جوان نہیں، چھوٹی بچی لگتی ہے اور کمزور ہے، نہ کریں، 14 سال میں بھی نہ کریں، ڈیٹ دے ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ہر کیس کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا، تو خیر، بل تو یہی مثال آ گئی کہ یہ فقہ میں مثال، انہوں نے صاحب شاشی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی نے شوہر کو خبر دی کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے نا، وہ 1 سال کی بچی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس شوہر کی ماں کا دودھ پی لیا ہے، اچھا جب اس کی ماں کا دودھ پی لیا ہے، تو دودھ پینے کے بعد وہ ظاہر ہے جب ماں کی بیٹی بن گئی تو اس کی بہن بن گئی، شوہر کی ماں کا دودھ پیا نا، تو اس کی رضائی بہن بن گئی، تو بہن کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ دودھ پی لیا، اس کا رضائی بہن بن گئی ہے، تو نکاح ختم ہو جائے گا، اب اس کے ساتھ تو نکاح ختم ہو گیا، لیکن اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ بہن نے تو نہیں والدہ کا دودھ پیا، کہ بیوی کی بہن نے تو والدہ کا دودھ نہیں نہ پیا، تو بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اس سے نکاح ختم ہو گیا، اب اس کی بہن سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں دو بہنیں بیویاں نہیں بن سکتی، تو جب یہ ختم ہو گیا نکاح، تو اب اس کی بہن کے ساتھ کرنے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی رضائی بہن نہیں ہے، اب خبر کون دے رہا ہے، ایک آدمی، کیسے تیری ماں کا دودھ، اب یہ خبر واحد معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فقہی مسئلہ آ گیا، کہنے لگے کہ یہ جو خبر ہے یہ معتبر ہو، کیوں، کیونکہ بات اس کی خبر واحد خلاف ظاہر نہیں ہے، کیوں خلاف ظاہر نہیں ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے خاتون جب دودھ پلاتی وہ تو چھپ کے پلاتی ہے، سب کے سامنے تو نہیں کرتی، تو جب یہ چھپ کر ہے، ہو سکتا ہے باقی لوگوں نے نہ دیکھا ہو، اس ایک کی نظر پڑ رہی ہو، گزر گیا ہو، اس نے دیکھ لیا ہو کہ یہ دودھ پلا رہی، اس نے آ کر خبر دے دی، تو یہ خبر واحد خلاف ظاہر نہیں ہے، لہذا یہ خبر واحد معتبر ہو جائے گی، اس کا نکاح اس عورت کے ساتھ ختم، اور اس کی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گئی، دودھ پلانے والی خبر واحد خلاف ظاہر نہیں، معتبر، لیکن اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جس لڑکی کے ساتھ تو نے شادی کی ہے نا، یہ تجھے پتا ہے کہ یہ تیری شادی نہیں ہوئی ہے، کیوں، کہتے اس لیے کہ وہ تو اس کو تو تیری ماں نے دودھ پلایا تھا، اب کہتے جب وہ چھوٹی تھی مدثر ذات میں، 2 سال کی عمر، اس وقت پلایا تھا اس نے دودھ، اب خبر دے رہا ہے، اب یہ جو خبر دے رہا ہے کہ تو نے جو شادی کی ہے یہ شادی ہی نہیں ہوئی ہے، تیرا نکاح باطل ہو گیا، کیونکہ وہ رضائی بہن ہے تیری، کہتے ہیں یہ والی خبر معتبر، خبر واحد معتبر نہیں ہے، کیوں معتبر نہیں ہے، کیوں، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے رضائی بہن سے نکاح کی ہے، ٹھیک، نکاح والا، حالانکہ نکاح والا معاملہ وہ ہے، اس میں تو بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس کی خبر پھیل بھی جاتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پتا چل گیا، کوئی بھی نہ بولا، تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ رضائی بہن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کو خبر پہنچی، سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو پتا چلا، کوئی بھی نہ بولا، اور آج یہ آ کر خبر دے رہا ہے کہ وہ تو تیری رضائی بہن تھی، حالانکہ پتا سارے لوگوں کو تھا، اور کوئی بھی نہیں بولا، کوئی ایک بھی نہیں بولا، اگر یہ رضائی بہن ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو بول پڑتا نا، تو نکاح تو سب کے سامنے ہوتا ہے، وہ کوئی دودھ کی طرح چھپ کر تھوڑا ہی کیا جاتا ہے، تو سب کو پتا، اور بولا ایک بھی نہیں، تو یہ جو نکاح کے باطل ہونے والی خبر دے رہا ہے یہ خلاف ظاہر ہے، یہ معتبر نہیں ہوگی، تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ خبر واحد اگر ظاہر کے خلاف ہے تو معتبر نہیں ہوگی، ظاہر کے مطابق ہے تو معتبر ہو جائے گی، مثال اذا اخبر واحد، جب ایک آدمی نے خبر دی کہ ان امرأتہ، اس شوہر کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس وجہ سے بالرضاع،
الطارئ، طاری کا کیا معنی؟ اس رضاعت کی وجہ سے جو نکاح کے بعد طاری ہوئی ہے۔ میں کہا تھا نا 1 سال کی بچی کا نکاح ہو گیا تھا اس کے ساتھ، یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ 2 سال مدت رضاعت ہے، مدت رضاعت کے اندر بچہ بچی دودھ پیے گا تو وہ رضاعت ثابت ہوگی، اس کے بعد اگر پیتا ہے وہ تو رضاعت ثابت ہی نہیں ہوگی، وہ تو بہن بنے گی ہی نہیں۔ اس سے کہا کہ وہ چھوٹی 1 سال کی بچی سے نکاح کیا تو اب ایک آدمی نے خبر دی اس نے تو دودھ پی لیا ہے، لہٰذا یہ نکاح حرام ہو گیا، نکاح کے بعد دودھ پیا ہے تو اب ایک اور کس وجہ نکاح کیوں حرام ہو گیا؟ بے رضا، اس دودھ پینے کی وجہ سے الطاری کی، جو نکاح کے بعد رضاعت اور دودھ پینا طاری ہوا اس وجہ سے نکاح۔ یہ خبر واحد معتبر ہے کیونکہ دودھ چھپ کر پلایا جاتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے دودھ پیا، ہو سکتا ہے خالی اس کی نظر پڑ گئی ہو کسی اور نے نہ دیکھا ہو، تو یہ خبر واحد خلاف ظاہر نہیں، اس لیے معتبر ہے۔ جاز ان يعتمد على خبره، جائز ہے ان يعتمد على خبره، اس خبر واحد پر اعتماد کیا جائے اور اس کا یہ نکاح ختم ہو جائے، جب یہ اس سے نکاح ختم ہو گیا تو یہ وَيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، کہ شوہر اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام، تو وہ تو دودھ پینے کی وجہ سے خبر واحد معتبر ہوگی، نکاح ہی ختم ہو گیا، اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ کے اندر تو خبر واحد خلاف ظاہر نہیں معتبر، لیکن وَلَوْ أَخْبَرَ، لیکن اگر کوئی ایک آدمی خبر دے ان العقد کان باطلا، کہ یہ تو نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے نا، دوسرا مسئلہ ہے یہ نکاح باطل ہے، نکاح کے باطل ہونے کی خبر، کیوں؟ بحکم الرضاع، کیونکہ وہ تو تیری رضائی بہن ہے، یہ والی خبر معتبر، خبر واحد، کیوں؟ خلاف ظاہر ہے، یہ ہو نہیں سکتا، نکاح میں تو سینکڑوں لوگوں کو علم ہوتا ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں، خبر پھیل جاتی ہے، ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، سمجھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھے کہ وہ کسی کو خبر پہنچی ہو اور وہ بتائے ہی نہ کہ رضائی بہن ہے؟ عام طور پر جب پتہ چلتا ہے تو بول پڑ، حتیٰ کہ مرغیاں دودھ پلانے والی بھی نہیں بولی، اس کے گھر سے بھی کوئی نہیں بولا کہ جی اس نے تو اس کو دودھ پلایا تھا، کوئی بھی نہیں بولا، اور یہ آ کر خبر دے رہا ہے کہ نکاح باطل ہے، سمجھے؟ تو یہ والی خبر خلاف ظاہر ہے، یہ معتبر لا يقبل خبر، یہ خبر معتبر نہیں۔ اسی کی عقل کے ساتھ فقہی مثال، خبر واحد خلاف ظاہر تو معتبر نہیں، موافق ظاہر اور مطابق ظاہر ہوگی تو معتبر ہوگی۔ اسی کی مثال اذا اخبرت المرأة، جب عورت کو خبر دی گئی اس کا خاوند گم ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، مل ہی نہیں رہا تھا، تو کسی نے خبر دی وہ تیرا بندہ تو امریکہ چلا گیا تھا، تو ادھر تو میں اس کا جنازہ پڑھ کے آؤں تو مر گیا ادھر ہی، سمجھے؟ عورت کو خبر دی گئی اس کے شوہر کی موت کی یا طلاق کی، یا کہتا اس نے میرے سامنے طلاق دے دی ہے تجھے، سمجھے؟ وَهُوَ غَائِبٌ، اور شوہر موجود بھی نہیں ہے، رابطے میں بھی نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ دیا وَهُوَ غَائِبٌ کیونکہ اگر موجود ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے گا، وہ دیکھ لیا جائے گا مرا بھی ہے یا نہیں مرا، یا پوچھ لیا جائے گا طلاق بھی دی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، 4 سال سے غائب ہے اور رابطہ بھی نہیں، یہ کہتا ہے وہ مر گیا امریکہ میں، یہ کہتا ہے میرے سامنے، اور رابطے کی کوئی صورت ممکن بھی نہیں ہے، یہ بیچاری 4 سال سے لٹکی ہوئی ہے، تو اب جاز ان تعتمد علی، تو ظاہر ہے زندگی موت ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، روزانہ کتنے کتنے جنازے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ بات خلاف ظاہر تو نہیں ہے، مر بھی سکتا ہے طلاق بھی دے سکتا ہے، تو خبر واحد پر اعتماد کیا جائے کیونکہ خلاف ظاہر نہیں، جاز ان تعتمد علی خبر، خبر پر اعتماد ہو سکتا ہے، طلاق واقعہ ہو جائے گی، وہ آگے وہ تتزوج بغیرہ، اگر اس کو تسلی ہے اس کی بات پر وہ دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے، خبر واحد خلاف ظاہر۔ اسی طرح وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، کہ کسی جنگل میں چلا گیا، قبلہ اس پر مشتبہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی قبلہ کدھر ہے، فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا، ایک آدمی نے آ کر خبر دی قبلہ اس طرف ہے، اب یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد خلاف ظاہر نہیں ہے، ہو سکتا ہے قبلہ ادھر ہو، تو پھر وجب العمل بھی، اس ایک آدمی کی خبر پر عمل کرنا واجب ہے،
اور جہاں یہ کہہ رہا ہے وہی نماز پڑھنا، اسی رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ خبر واحد خلاف ظاہر نہیں۔ اسی طرح وَلَوْ وَجَدَ مَاءً، اس شخص نے جنگل میں کسی جگہ میں پانی پایا اور لا يعلم حالہ، اس کو نہیں پتا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، سمجھے؟ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنِ النَّجَاسَةِ، ایک آدمی نے خبر دی کس چیز کی؟ نجس ہونے کی، یہ خبر معتبر ہو، کیوں؟ کیونکہ خلاف ظاہر ہو سکتا ہے بھئی جنگل ہے، تالاب ہے، پاس کچھ درندے گزر رہے ہیں، کچھ جانور گزر رہے ہیں، کچھ بندے گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے پیشاب کر دیا ہو، اس میں پانی ناپاک ہو گیا ہو، ممکن ہے، ظاہر ہے گزر جو رہے ہیں سارے، تو یہ خبر واحد تو خلاف ظاہر نہیں ہے، تو اس کی خبر واحد معتبر ہوگی، پانی ناپاک شمار ہوگا، یہ وضو نہیں کرے گا بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، لا يتوضأ به بل يتيمم، بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ خبر واحد خلاف ظاہر نہیں معتبر۔ ہاں اگر گھر کے اندر پڑا ہوا گھڑا اور گھڑے کے اوپر رکھا ہوا ڈھکن، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے، یہ ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں بلی نے پیشاب کر دیا ہے، یہ بات معتبر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر واحد خلاف ظاہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلی آئی ہو، اس نے ڈھکن گھڑے کو اتار کر نیچے رکھا، اس نے پیشاب کیا، پھر ڈھکن اوپر رکھا، پھر نکل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو ظاہر کے خلاف ہے، تو یہ خبر خلاف ظاہر ہے، یہ گھڑے والی، یہ خبر واحد معتبر نہیں ہے، یہ وضو ہی کرے گا، لیکن وہ تالاب والی، وہ تو خلاف ظاہر نہیں ہے، وہ معتبر ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گئی یا نہیں؟ جی استاد جی ہو گئی، صرف ایک وہ الجھن ہو رہی ہے کہ 1 سال کی بچی کا نکاح، جب وہ بچی بالغ ہوگی اگر وہ اس کو ان ایکسیپٹیبل ہو پھر؟ دیکھیں یہی بات انہوں نے بھی کہی تھی، اس کی صورت یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ کریں، ہم تو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کی 1 سال کی بچی کا نکاح فرض ہے کرنا، یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کر دیا تو وہ ہو جائے گا نکاح، پھر ہم دیکھیں گے کرنے والا کون ہے، اگر کرنے والا باپ کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر بچی کو خیار بلوغ ملے گا، یہ فقہ میں پڑھ لیں گے، جیسے ہی وہ بالغ ہوگی نا جی، تو بالغ ہوتے ہی وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن اگر کرنے والا باپ یا دادا ہے تو وہ نکاح پکا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بالغ ہونے کے بعد اس نے خود کیا، کیونکہ باپ اور دادا وہ ان سے زیادہ گہرا پیار والا اور مخلص تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پھر کہتی ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود ہی کیا، وہ نہیں ختم کر سکتی ہے۔ البتہ اگر اس میں بھی کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ یہ باپ نہیں تھا، یہ تو ناگ تھا، اس نے اپنے فائدے کے لیے اپنی بچی غلط جگہ پر دے دی، مثال ہے اس نے اپنی یعنی 6 سال کی یا 8 سال کی نابالغ بچی کا نکاح کر دیا کسی کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا فائدہ تھا، اس نے اس کی بچی سے خود نکاح کر لیا، اپنے فائدے کے لیے یہ کر لیا۔ یا یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے کیس آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کیا ہوا جی کہ جی وہ یہ ہوا جی، اس نے ہمارا بندہ مار دیا جی، اس نے یہ کر دیا جی، اس نے ہماری بچی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا، جرگے نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ تم اپنی دو بچیاں دو جی، اب ایک بھائی کے ساتھ ایک اس چھوٹی نابالغ بچیاں دے دی، اب ظاہر ہے کہ بچی کی مصلحت کو تو سامنے نہیں رکھا، تو شریعت یہ کہتی ہے ایسا نکاح اگر باپ نے کیا جس میں قرائن سے معلوم ہو رہا ہے بچی کی مصلحت کو سامنے نہیں رکھا، اپنے فائدوں کو سامنے رکھا، اس میں بھی لڑکی کو خیار بلوغ ہوگا، وہ بھی نکاح ختم کر سکتی ہے بالغ ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں جی ہو گئی۔ ہاں جی، تو یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ اصول فقہ جب آپ پڑھیں گے نا تو ایسے ایسے اصول سامنے آئیں گے، یہ سارے مسائل انہی اصولوں سے، اب ایک ایک اصول خبر واحد خلاف ظاہر ہو تو معتبر نہیں ہوگی۔ 4 مثالیں، اب آپ فقہ پڑھیں گے تو بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اصول یہی ہیں، یہ اصول الشاشی ہے،
یعنی اصول فقہ کے اصول ہیں، انہی سے ساری فقہ کے مسائل ہیں، اور جو اصول نہیں جانتا وہ فقہ میں کبھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا، یہ اس میں کمزوری ہی نہیں۔ مسائل تو کوئی بھی بندہ یاد کر سکتا ہے، لیکن یہ جو اصول بیان کیے گئے نا، ان کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے پوری، اس کے بغیر ان مسائل میں اور فقہ میں مضبوطی نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا مجھے اب یہ بتلائیے کہ ہدایت النحو ہم نے کہاں تک پڑھ لی ہے؟ کافی اینڈ تک پڑھ لی تھی، ٹاپک دیکھ کے یاد کرنا پڑے گا۔ تاجی ریکارڈنگ بند کر دیں، پھر میں دیکھ کے بتا رہی ہوں۔